ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسى الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مریب۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود رکوع نمبر 10 پڑھیں گے، اور یہ اس صورت کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف شروع کریں گے۔ پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِیہ پھر اختلاف کیا گیا فیہ اس میں، ولولا کلمۃ اگر نہ ہوتی وہ بات سبقت جو پہلے گزر چکی من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ، لفی شک یقیناً شک میں ہے، منہ اس سے، مریب بے چین کرنے والے شک میں، مریب شک کرنا، ایسا شک جو بے چین کر دے، وَإِنَّ اور بے شک، کلن ہر ایک کو، لما اس وقت، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ضرور بالضرور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا ضرور پورا دے گا انہیں ربوں کا آپ کا رب، اعمالہم ان کے اعمال کا، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، انہو بے شک وہ، بما تعملون اس سے جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، خبیر خوب خبردار ہے۔ فاستقم پس آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا جیسا کہ آپ حکم کیے گئے ہیں، ومن تاب اور وہ بھی جس نے توبہ کی، معک آپ کے ساتھ، ولا تطغوا اور نہ تم سرکشی کرو، سرکشی نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، وانہ اور بے شک وہ، بما تعملون اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، ولا ترکنوا اور نہ تم سب جھکو، الی الذین ان لوگوں کی طرف، ظالموا جن سب نے ظلم کیا، فتمسکم النار ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من اولیاء کوئی دوست، ثم لا تنصرون پھر نہیں تم سب مدد کیے جاؤ گے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور آپ قائم کریں نماز، طرفی النہار دن کے دونوں کناروں میں، وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور کچھ گھڑیوں میں، من اللیل رات کی، ان الحسنات بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، ذالک یہ ذکرہ نصیحت ہے، للذاکرین یاد رکھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، وَاصْبِرْ اور آپ صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین نیکی کرنے والوں کا اجر، فلولا پھر کیوں نہ، کلمہ کا نہ ہوئے، من القرون ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، اولو بقیہ کچھ لوگ بھلائی والے، ینہون جو سب منع کرتے، عن الفساد فساد کرنے سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، ممن ان لوگوں میں سے، جن کو انجینا ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین اور پیچھے لگے وہ لوگ، ظلموا جن سب نے ظلم کیا، ما اترفو فی ان چیزوں کے پیچھے لگے، اترفو کہ وہ سب آسودگی دیے گئے، خوشحالی دیے گئے، فی ہے ان چیزوں میں، وکانوا مجرمین اور تھے وہ سب جرم کرنے والے، وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب، لیہلک القری کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم ظلم سے، وَأَهْلُهَا اس حال میں کہ اس کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ ضرور بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ لیکن وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین سب اختلاف کرنے والے، اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر جس پر رحم کیا آپ کے رب نے وہ اختلاف نہیں کریں گے، وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اور اسی لیے پیدا کیا ہے انہیں، وَتَمَّتْ اور پوری ہوئی، کلمۃ ربک بات آپ کے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ کہ ضرور بضرور میں بھروں گا، جہنم کو، من الجنتی سرکش جنوں سے، والناسی اور انسانوں سے، اجمعین سب،
اس جہنم میں سب جن اور انسان، یعنی سارے جو جن اور سارے انسان نہیں، جن اور انسان ہی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور کوئی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کو بھرا جائے گا، سب جن اور سب انسان ہوں گے اس میں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ، اور ہر ضروری چیز کو نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انباء القرى، من انباء الرسل، رسولوں کی خبروں سے، ما نثبت، جو کہ ہم مضبوط رکھتے ہیں، بھی ان خبروں کے ساتھ، فؤادک، آپ کے دل کو، وجاءک، اور آیا آپ کے پاس، فی هذه الحق، ان واقعات میں حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکرى، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، سب ایمان لانے والوں کے لیے، وقل للذین، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، ایمان لاتے، اعملوا، کہ تم سب عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم سب عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور تم سب انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ غیب السماوات، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، یرجع الامر، لوٹائے جاتے ہیں تمام کام، کلہ، سارے کے سارے، فاعبدوہ، تو آپ اسی کی عبادت کریں، وتوکل علیہ، اور بھروسہ کریں اسی رب پر، وما ربک، اور نہیں آپ کا رب، غافل، بالکل غافل نہیں ہے، عما، اس سے، جو تعملون، جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں پر رکوع بھی کمپلیٹ ہوا اور سورت بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آگے انشاءاللہ سورہ یوسف ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع کا اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو کہ پچھلے رکوع میں بھی تھا، اور اب اس رکوع میں تھوڑا سا پھر ان کا ذکر ہے، اور پھر دوبارہ پیچھے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان پر تبصرہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عذاب کب آتا ہے، بستیوں کو ہلاک کب کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے، اور ہلاکت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس رکوع میں بتایا ہے کہ پیچھے اتنی زیادہ بستیوں کو ہلاک کیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ہلاکت سے بچنے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے، وہ بھی اس رکوع میں بتایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جس میں اختلاف کیا گیا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس کتاب میں اختلاف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب ملی؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایک تو بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی تھی، ان کو نشانیاں دی تھیں، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، ارسلنا موسیٰ واخاہ الی فرعون وملئہ بآیاتنا، ہم نے اپنی آیات، نشانیاں دے کر، وہ نشانیاں عصا، ید بیضا، وہ نشانیاں دے کر بھیجا تھا۔ کتاب ابھی نہیں ملی تھی، تورات نہیں ملی تھی، تورات ملی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد، اس میں احکامات تھے اب بنی اسرائیل کے لیے جن کو آزادی مل چکی تھی اس وقت۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، جو لوگ حدیث کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو فرعون کو ہلاک تو آسمانی کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کر دیا گیا، اس نے کس چیز کا انکار کیا تھا؟ وہی حدیث ہی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، آسمانی کتاب تو اللہ نے بعد میں دی، ٹھیک ہے نا، بلکہ آگے آئے گا سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے وہاں واضح لکھا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فرعون کے غرق ہونے کے بعد۔ تو یہاں کیا ہے، پھر اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، کتاب ملی تو بنی اسرائیل نے اس میں اختلاف کیا، اس کے احکامات میں اختلاف کیا، اور بعد میں تو یہودی جو تھے کئی چیزوں کو حلال و حرام میں انہوں نے اختلاف کیا، اور کئی ان کے عام لوگوں نے ان کے علماء اور درویشوں کو اپنا الہ بنا لیا تھا۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہودیوں اور عیسائیوں نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر، تو اس قدر اختلاف تھا، اور اللہ فرماتا ہے اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے گزر چکی ہے تو ان کے درمیان یہ جو اختلاف کر رہے ہیں نا، فیصلہ کر دیا جاتا، کیونکہ پہلے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فیصلے کا دن یوم القیامہ ہے، دنیا نہیں ہے، اس دن فیصلہ ہونا ہے ان کے بارے میں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، یہ اختلاف تو ہمیشہ رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک، البتہ شک میں، منہ، اس سے، مریب، بے چین کرنے والے شک میں، مریب ایسے شک کو کہتے ہیں
کہ جس شک سے دل میں تردد پیدا ہو، پتہ نہیں یہ صحیح نہ ہو، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ آج بھی وہ تورات کے بارے میں شک کرتے تھے، آج جبکہ ان کی تورات کی حفاظت کی ذمہ داری تو علماء کی تھی، ان کے علماء نے اس تورات میں تبدیلی کر دی۔ آج امت مسلمہ کے پاس تو قرآن ویسے کا ویسا محفوظ ہے جیسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، اور احادیث بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ساری احادیث محفوظ نہیں ہیں، کئی ضعیف احادیث بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن اس پر محدثین نے جو محنت کی ہے، جو اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، جو لاکھوں لوگوں کی زندگی کے حالات لکھ کر انہوں نے چھان بین کی ہے، تحقیق و تخریج کی ہے، تو آج امت کے پاس صحیح احادیث کا مجموعہ بھی موجود ہے جس پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ اس میں سر فہرست امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الجامع صحیح البخاری، اور امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جامع صحیحین اور بھی کتابیں جس طرح سیاستہ ہے، ان میں بھی اکثر احادیث صحیح ہیں، بعض میں ضعیف بھی ہیں، اس پر بھی محدثین نے بہت اچھا کام کیا ہے، صحیح روایات کو الگ سے لکھا ہے، ضعیف روایات پر نشاندہی کی ہے، اور پھر اس پر تحقیق و تخریج کا جو طریقہ کار ہے کہ محدثین جو راوی ہیں، ان حدیثوں کے راوی، ان کی زندگی کے حالات لکھے گئے ہیں کہ اگر اس کی زندگی کے حالات پڑھ کے دیکھو تو ان پر حکم بھی لگایا گیا ہے کہ یہ راوی کیسا تھا، یہ کیسا تھا۔ تو ہمارے پاس جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں۔ ایک تحقیق کرنے والا انسان جو حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، وہ کوشش کرے تو اس کے سامنے ساری چیزیں واضح آ سکتی ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور قرآن اس کے تو ایک حرف میں بھی قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح یہودیوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا، آج امت مسلمہ کا بھی اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، اور بالکل ویسے ہی جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے 72 گروہ بنے تھے، میری امت کے 73 گروہ بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 جو ہے جہنم میں جائیں گے، کلہم فی النار، سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحد، ایک جو ہوگا ایک وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی، صحابہ نے پوچھا کہ نشانی کیا ہے، وہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جس طرح میرا عمل ہے، میرے صحابہ کا عمل ہے، جو مجھے فالو کرے گا، میرے صحابہ کو فالو کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ آج ہمیں بھی جو بھی چیز لینی ہے صحیح احادیث سے لیں، اگر احادیث سے نہیں ملتی صحابہ کا طریقہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیسے انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے کیسے عمل کیے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک دعا میں آپ کو بتاؤں، شاید پہلے بھی بتائی ہوگی، یہ دعا اختلاف سے بچنے کے لیے، خصوصاً عام لوگوں کے لیے ہمیں تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو مانگا کرتے تھے، آج پتہ نہیں حق کیا ہے، آج پتہ نہیں سیدھے، وہ تو پورا ہونا نا، 72 گروہ بننے ہیں، 73 بننے ہیں، 72 عام گروہ ہوں گے، ایک ملت ہوگی، الا ملۃ واحدہ، وہ اصل طریقہ جس پر اللہ رب العالمین نے جن کو قیامت کے دن کامیابی دینی ہے۔ تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ صحیح مسلم میں دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تہجد کے وقت آپ دعا کرتے ہیں، اللہ اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان جو یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آئے تو ہر گروہ والا کہتا ہے کہ میرے پاس حق ہے، میں جنت میں جانے والا ہوں، ہم ہی ٹھیک ہیں، ہمیں کیا پتا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تو ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا مانگیں، کیا کہیں؟ اللہ یہ دنیا میں جو اختلاف ہے مجھے وہ راستہ دکھا، اس طریقے پر چلا، وہ راستہ دکھا کہ جس راستے پر چلنے والے کو قیامت کے دن تو نے جنت دینی ہے۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تو مجھے وہ راستہ دے دے۔ تو اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو پڑھیں، یہ دعا بار بار پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں راستہ ڈھونڈنے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے، فینا
ہمیں پانے کے لیے، ہماری محبت پانے کے لیے جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہماری ذمہ داری ہے ان کو راستہ دکھانا. تو دعا کریں، کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ اختلاف سے بچا کر، اختلاف رہے گا، اللہ ہمیں وہ راستہ دیں گے جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، اور بے شک ہر ایک، یہاں کتنی تاکیدیں ہیں دیکھیں، اِنَّا یہ بھی تاکید ہے، کُلًّا یہ بھی تاکید ہے، مشدد ہے، یہ لام بھی تاکید کا ہے، میم بھی تاکید کا، آگے یہ لام لا یو وفی، یہ بھی لام بھی تاکید کا ہے، آگے یہ نون مشدد جو ہے یہ بھی تاکید کا ہے، اور یہاں قسم محذوف ہے. 6-7 تاکیدیں ہیں، یعنی دیکھیں 6-7 قسمیں، عربی کا قانون ہے، اتنی تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو اتنی زیادہ قسمیں بن جاتی ہیں کہ کسی قسم کی ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اس بات میں. بے شک پکی بات ہے کہ ہر ایک کو جو بھی اس نے کیا ہے لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ضرور بالضرور بدلہ ملے گا، اور پورا پورا ملے گا. جو بھی اس دنیا میں کچھ کر رہے ہو اس کا ضرور بالضرور تمہیں بدلہ ملنا ہے، پورا پورا دے گا ربک، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا بدلہ، جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کو ان کے عملوں کا بدلہ ملے گا. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ بما يعملون، جو وہ سب عمل کرتے ہیں، خبیر، خوب خبردار ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا. استقامت اختیار کریں آپ. استقامت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. یہ لفظ تو تھوڑے سے ہیں، استقامت اختیار. فاستقم، آپ ثابت قدم رہیں. یہ قیام سے نا کہ قائم رہیں، جس پر آپ ہیں اسی پر قائم رہیں، متزلزل نہ ہوں، نہ آپ کے خیالات متزلزل ہوں، نہ آپ کے نظریات متزلزل ہوں، نہ آپ خود ادھر ادھر جائیں، بلکہ جو آپ کو حکم دیا ہے، کما امرتا، جو آپ کو حکم دیا گیا اس حکم پر قائم رہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کر کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر مجھے آپ نصیحت کریں، اور نصیحت تھوڑی ہو، زیادہ لمبی چیزیں مجھے یاد نہیں ہوں گی، مجھے آپ تھوڑی نصیحت کریں، نصیحت ایسی ہو کہ جس پر میں عمل کروں، آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، صرف آپ سے پوچھ کر اسی پر عمل کروں، اور بات بھی ایسی ہو کہ اور کسی سے پوچھوں بھی نہیں، اس پر عمل کروں اور وہ چیز مجھے جنت میں لے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو یہ بات کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر، کہ دین کے کاموں پر ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کر، ڈٹ کر. اب استقامت کیا ہے؟ کہ نماز پڑھ لینا استقامت نہیں ہے، بلکہ ثابت قدمی سے مستقل مزاجی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ استقامت ہے. استقامت کا معنی مستقل مزاجی، آپ سچے ہیں، ہمیشہ آپ سچ بولیں، یہ استقامت ہے. آپ حلال کھانے والے، ہمیشہ آپ حلال کھائیں، یہ استقامت ہے. آپ جھوٹ نہ بولیں اور ہمیشہ جھوٹ نہ بولیں، یہ استقامت ہے. آپ نے حرام کو منہ نہیں لگانا، شراب نہیں پینی، آپ نے گالی نہیں دینی، ہمیشہ یہ کام کریں، یہ استقامت ہے. یہ مستقل مزاجی ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ سچوں کی مجلس میں سچے، جھوٹوں کی مجلس میں جھوٹے، دینداروں کی مجلس میں دیندار، بے دینوں کی محفل میں بے دین. نمازی مل گئے، نمازی دوست مل گئے تو ہم نمازی، بے نمازیوں کی مجلس میں گئے تو بے نمازی بن گئے. یہ کوئی استقامت نہیں ہے. حلال کھانے والے ملے تو حلال کھانے والے، حرام خوروں کی مجلس میں گئے تو حرام خور، یہ استقامت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، یہ جو ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، بے دین لا مذہب لوگ ہیں، کیا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں. ہمیشہ حرام کھاتے ہیں؟ نہیں. حرام بھی کھاتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، جہاں ان کو مفاد ہو ویسا کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے اس کے اندر جو خوبی ہے وہ مستقل مزاج ہوتا ہے، ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو کام کرنے کا اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے. یہی استقامت ہے کہ ڈٹ جائیں. اور اس کے 3 درجے ہیں، میں نے پیچھے بیان کیے تھے سورہ بقرہ میں، جہاں پہ آپ نے رکوع پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو. تو 3 درجے ہیں صبر کے، استقامت کے 3 درجے. پہلا درجہ استقامت کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اس پر صبر کرے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے، اس پر استقامت اختیار کرے، اور تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر نیکی کر کے ان دونوں کاموں پہ استقامت کر رہا ہے. اب ان کاموں کو کرتے ہوئے جو بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، یا کسی اور کی طرف سے اس پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے جب لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، کس طرح ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے والدین ان سے جدا ہو گئے، ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے، ان کے جائیدادیں، ان کے مال، ان کے گھر بار
کاروبار سب کچھ ان سے لے لیا گیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی اور استقامت اختیار کی۔ یہ بہت بڑا وسیع نقطہ ہے استقامت کا، اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ الہود و سورۃ الواقعہ، مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ واقعہ آگے ہم پڑھیں گے، سورہ واقعہ میں تو قیامت کا منظر ہے، قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ ہود میں کیا ہے؟ وہ تو پچھلے قوموں کے واقعات ہیں۔ صرف ایک ہی آیت، یہی آیت ہے جس آیت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فاستقم، آپ استقامت اختیار کریں، آپ ڈٹ جائیں۔ جو بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لوگ آپ سے قطع تعلقی کرتے ہیں، آپ کو ساحر، مجنون، دیوانہ کہا جا رہا ہے، جو مرضی ہو، آپ استقامت اختیار کریں، آپ ڈٹ جائیں، ثابت قدمی کے ساتھ اس مشن پر، اس راستے پر آپ گامزن رہیں جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ ہم کتنا استقامت اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں کتنا ہم استقامت اختیار کرتے ہیں، قرآن پڑھنے میں کتنی استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم تو سست ہوتے ہیں خصوصاً دین کے کاموں میں۔ نماز اذان ہو گئی، نماز اگر پڑھتے ہیں تو ہاں پڑھ لیں گے اپنی مرضی کی، قرآن بھی پڑھ لیں گے، سبق بھی سن لیں گے۔ کتنا دین کے کاموں میں ہم سست ہیں اور پیچھے ہیں، حالانکہ کتنی سہولتیں ہیں ہمارے پاس، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ دین کے کاموں پر جمے رہیں۔ ومن تاب معک، ومن، اور وہ بھی جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ، کہ صرف آپ نہ استقامت اختیار کریں، جو بندہ بھی ایمان لانے والا ہے اور توبہ کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ آپ ڈٹ جائے، ثابت قدمی اختیار کرے۔ ولا تطغوا، اور تم سرکشی نہ کرو کہ حد سے نہ بڑھو، دوسروں کی باتوں میں آنا یا ایک دن استقامت دوسرے دن اس استقامت کو توڑ دینا، یہ سرکشی ہے۔ طغیانی اصل کہتے ہیں، طغیانی سے ہے نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئی، کہ دریا جب اپنی حدوں سے نکل جائیں تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ اسی طرح انسان انسانیت کی حدوں سے نکل جائے تو اس کو طاغی کہتے ہیں، سرکش کہتے ہیں اسے۔ تطغوا، آپ سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ رب جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا، اور آپ نہ جھکیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، تمہیں فتمسکم النار، تمہیں آگ چھو لے گی۔ کہ ان باطل معبودوں کی طرف بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نا، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ آپ آ کر ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیر دیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ آئیں ہمارے بتوں پر ہاتھ پھیریں، ہم بھی آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کی طرف نہیں جھکنا، ہاتھ بھی نہیں پھیرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ادب سے آپ ان پر ہاتھ کیوں پھیریں گے؟ ان کا کیا ادب؟ یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں، وہ تو اس پر ہاتھ پھیرتے رہے نا تبرک سمجھنے کے لیے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ شرک۔ جس طرح دیکھیں نا، ایک کرنٹ ہو، کرنٹ والی تار گزر رہی ہو تو اس کو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ اس پر تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ کر لیں، ٹچ کرنے سے تو کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، ولا ترکنوا، آپ نہ جھکیں ان لوگوں کی طرف، مائل نہ ہوں جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آگ چھو لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوں گے آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد بھی نہیں کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز قائم کریں، طرفَيِ النہار، دن کے دونوں کناروں میں، اس سے فجر اور عصر کی نماز آ گئی، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں عشاء کی نماز، فجر کی نماز آ گئی اس میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کے بے شک نیکیاں یذہبن السیئات، دور کر دیتی ہیں برائیوں کو۔ ٹھیک ہے، یہ مکی جو ہے صورت ہے اور مکہ کے آخر دور میں نازل ہوئی، اور نماز کی جو اب موجودہ 5 اوقات ہیں نا، یہ معراج کے بعد جو ہے، معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 5 نمازیں فرض کی گئیں، اس کے بعد یہ ہوئی۔ اور معراج تقریباً اس کے بارے میں ایک کلپ میں نے بیان کیا تھا، اس میں کہ کئی اقوال ہیں اس پر، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر میں یہ واقعہ ہوا ہے معراج کا۔ تو نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو ہمارے لیے بھی اصول ہے، یہ قرآن ہے، اگر ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سب گناہ گار ہیں، کوئی بھی گناہ سے پاک نہیں ہے، کل بنی آدم خطاء، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہے، انسان ہے تو خطا کا پتلا ہے۔ ہم سے گناہ ہوئے ہیں تو نیکیاں کریں، ٹھیک ہے، ان گناہوں پر معافی مانگیں
اور زیادہ سے زیادہ آپ نیکیاں کریں. خصوصاً پچھلے دنوں ایک یہ بھی سوال تھا، اس پر بھی میں نے ایک کلپ میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جن سے تنہائی میں گناہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تو تنہائیاں امتحان بنی ہوئی ہیں ہماری، یہ نیٹ اور یہ ایسی چیزیں جو بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے. اگر تنہائی میں گناہ ہوئے ہیں نا تو ان گناہوں کو مٹانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات. جس طرح چھپ کر آپ نے گناہ کیے ہیں ویسے ہی چھپ کر آپ توبہ اور استغفار کریں، معافی مانگیں. جس طرح آپ کے گناہوں کا کسی کو نہیں پتہ نا، تو اب آپ کی نیکیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. گناہوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے نا، تو اب ہماری معافی مانگنے کا بھی اللہ کو پتہ ہونا چاہیے، ہماری توبہ اور استغفار کا پتہ بھی اللہ کو ہونا چاہیے. چھپ کر جو عبادت کریں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، نیکیاں کریں، ایسی نیکیاں کریں جو اب کسی کو پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ کا قرآن سچا ہے، وہ نیکیاں ہماری ان برائیوں کو مٹا دیں گی. اور ان برائیوں کو تذکرہ کسی کے سامنے نہ کریں، اپنے دل میں ہمیشہ ان کو یاد رکھیں، ان گناہوں کو بھولیں نہیں، یاد ہونے چاہیے تاکہ بار بار ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں اور اللہ کے سامنے معافی مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ نیکیاں بھول جائیں چاہے بھول جائیں، وہ تو اللہ کے پاس ہیں، محفوظ ہیں، کہیں نہیں جانے والی، اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے. اور گناہوں کو یاد رکھیں، اس لیے کہ گناہ یاد رہیں گے تو آگے ہم نہیں کریں گے. وہی پیچھے والے یاد ہوں گے نا، کہیں گے ہم پہلے بھی بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب اور کیا کریں، پہلے بھی بہت کر لیے ہیں. ان گناہوں کو یاد رکھیں اور پھر معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اب، تاکہ ہمارے وہ گناہ مٹ جائیں ان نیکیوں کی وجہ سے. ان الحسنات یذھبن السیئات، کے بے شک نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. جو انسان توبہ کرنا چاہتے ہیں، جو معافی مانگنا چاہتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اب نیکیاں کریں، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں. ٹھیک ہے نا؟ معافیاں مانگیں، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں جو گناہ ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دیں. وہ گناہ بھی موجود ہوں اور نیکی بھی کر رہا ہو تو پھر وہ نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. مثلا ایک انسان وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے، یہ نہ، یہ توبہ کی شرط ہے کہ گناہ کو چھوڑیں، نادم اور شرمندہ ہوں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ نہیں ہوگا. گناہ کو چھوڑ کر معافی مانگیں، پھر توبہ ہوگی. گناہوں کو چھوڑ کر نیکیاں کریں. یہ نہیں کہ دن کو گناہ کیے، رات کو معافی مانگ لی، پھر اگلے دن پھر وہی گناہ کر رہا ہے، پھر معافی مانگ رہا ہے. ایسے نہ ہو. گناہوں بھری زندگی، جو بھی اللہ کے نافرمانی والا کام ہے اس کو چھوڑ دیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین واصبر، اور آپ صبر کریں. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. آپ صبر کریں، جس طرح ہے نا فاستقم، آپ استقامت اختیار کریں. اور یاد رکھیں استقامت اختیار کرتے ہوئے جو بھی آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی آئے گی، دنیا کا جو ہے دنیا کی ترجیحات آپ کو چھوڑنی پڑیں گی یا مال و دولت کی قربانی دینی پڑے گی، جو بھی آپ قربانی دیں گے لا یضیع، وہ آپ کی ضائع نہیں ہوگی. اور اللہ کو پتہ ہے تمہیں یہ صبر کرتے ہوئے یا یہ عمل کرتے ہوئے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے، کیا کچھ قربان کرنا پڑا ہے، اور کیا کتنا تم نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا. اللہ کو سب پتہ ہے. لا یضیع، وہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. فلولا کان من القرون، پھر کیوں نہ ہوئی من القرون، ان امتوں میں سے، یعنی جو پیچھے واقعات گزر چکے ہیں ان بستیوں کے جن کو تباہ کر دیا، من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیہ، کچھ بھلائی والے لوگ. ان بستیوں میں کوئی بھلائی والا لوگ نہیں آئے. جس طرح لوط علیہ السلام نے کہا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل والا بندہ نہیں ہے، کیوں میرے مہمانوں کو تم ذلیل کرنے پہ تلے ہو. اللہ فرماتے ہیں کیا ان میں کوئی اولو بقیہ، کوئی بھلائی والے باقی ماندہ کچھ لوگ بھی نہیں تھے، کوئی ان کے بزرگ بھی نہیں تھے جو ان کو روکتے اس نافرمانی سے، کوئی بھی نہیں تھا. ینہون عن الفساد، کہ وہ منع کرتے ان کو فساد سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتے. اب یہاں وہ طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ بستیوں کو تباہ کب کیا جاتا ہے اور کب ان سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے. فی الارض، زمین میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے، ممن انجینا، جن کو ہم نے نجات دی، منہم، ان میں سے، کہ بھلائی والے لوگ تھے، گناہوں سے روکنے والے لوگ تھے، کہ بہت قلیل تھے. واتبع الذین، اور پیچھے لگے وہ لوگ، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، ما اترفوا فی، ان چیزوں کے جو وہ آسودگی دی گئے تھے، کہ اکثر لوگ جو ان کو خوشحالیاں ملی تھیں، دنیا کا مال و دولت ملا تھا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. دنیا کمانے کی غرض سے
انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں شروع کر دیں کہ پیسہ تو آ رہا ہے نا، اکثریت اسی کے پیچھے پڑ گئی۔ گناہوں سے روکنے والے بہت کم بچے تھے، صحیح، لیکن بہت تھوڑے تھے۔ اکثر لوگ اترفو جو سودگی دیے گئے تھے نا، آج دیکھیں اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت دنیا کمانے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ ہم سودی کاروبار کر رہے ہیں۔ آج یہ جو نیٹ کا دور ہے، ہر آپ دیکھیں فیس بک پر، یوٹیوب پر ایڈ آ رہے ہوتے ہیں، آپ گھر بیٹھے پیسے کمائیں، یہ کر لیں۔ کئی ایسی ایپ آئی ہوئی ہیں کہ اس پہ آپ صرف ویڈیو دیکھیں، اس کے آپ کو پیسے ملیں گے، یا ویڈیو بنائیں، اس کے ایڈ چلیں گے، ایڈورٹائز ہوگی، آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور کئی جو ہے لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کر ویڈیو میں کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ کئی ہماری مسلمان مائیں بہنیں اپنے جسم کی نمائش کر کے مشہور ہونے کے چکر میں اور پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور ان کو جب دوسرے دیکھتے ہیں وہ بھی ویسے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آخرت برباد ہو رہی۔ آپ جسم کی نمائش کر کے، یہ نہیں پتا ان کو کہ میرے اندر کنٹینٹ کیا ہے، مجھے کیوں دیکھا جا رہا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کو دیکھنے والے سارے مرد ہیں، اس کی باتیں تھوڑی سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے جسم کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ساری فحاشی اور یعنی بھری پڑی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بہت اچھا کما رہے ہیں۔ اور ان کے والدین پتہ نہیں کیسے بے غیرت بے حس والدین ہیں، وہ بھی سمجھتے کہ میری بیٹی نے اتنے کروڑ کما لی ہے، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے، یہی ہے نا، ما اترفوا فی، آسودگی ہے، بس پیسہ آ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ سود کر رہے ہیں، اور سودی معاملات میں ہر دوسرا تیسرا بندہ پھنسا ہوا ہے۔ اور کئی پھر سمجھانے کے لیے ان کو سمجھاؤ تو یہ کمپنیاں فراڈ ہیں، یہ دھوکہ دے دیتی ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے بھی اور پھر کئی یہ بھی ویڈیوز آتی ہیں کہ فلاں کمپنی آئی، یہ جو آج کل آیا ہوا ہے نا کہ اتنے لوگوں کو تم لے آؤ اور پھر جو ہے تمہیں اتنا پرافٹ ملے گا، وہ پھر آگے لیں گے، وہ ٹیم بنائیں گے، وہ اتنے بندے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا جو ہے سود بھی ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، وہ ڈالر کے ساتھ وہ سارا کام چلتا ہے۔ جب ڈالر لے کر، آدھے ڈالر تو ان کو ملے، آدھے تو پیچھے کمپنی والوں کو جا رہے ہیں نا، ہمارے ملک سے ڈالر نکل رہا ہے، اس وجہ سے وہ ملک کی اکانومی بھی نیچے آ رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اترفوا فی، وہ اپنی خوشحالی دیکھتا ہے، اپنی آسانی دیکھتا ہے، اپنی آسودگی دیکھتا ہے، اس کو آخرت بھول جاتی ہے۔ اصل چیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج لوگوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا کے فائدے ہمیشہ کے فائدے نہیں ہیں، نہ ہی اس کی تکلیفیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حلال کمانا ہے، لقمہ حلال ہم نے کھانا ہے، تاکہ یہ دنیا بھی ہماری اچھی طریقے سے گزر جائے، آخرت بھی گزر جائے۔ حلال طریقے سے کمائیں۔ اللہ رب اللہ، پھر میں بار بار یہ دعا بتاتا رہتا نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک وکانوا مجرمین، اور تھے وہ سب مجرم، آسودگیوں کے پیچھے تو چلے لیکن تھے مجرم، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے تھے۔ وما کان ربک، اور نہیں یہ ہے اب کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو کب ہلاک کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے، نہیں آپ کا رب کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو بظلم، ظلم سے، واہلھا مصلحون، اور اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بستیوں میں رہنے والے جب اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ جب اصلاح کرنے والے ہی نہ رہیں، اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں، نہ اصلاح کریں لوگوں کی، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور بستیوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یہ امت ایک ہی امت ہوتی۔ وَلَا يَزَالُونَ، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، جس پر آپ کے رب کا رحم ہوا وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اور ابھی پیچھے میں نے بتایا نا کہ سیدھے راستے پر آنے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ اختلاف تو رہے گا، 72 گروہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تو رحم اس بندے پر ہوگا نا جو اللہ سے مانگے گا کہ اللہ مجھے اپنے رحم والے بندوں میں شامل کر لے اور مجھے وہ راستہ دکھا دے جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام نازل ہوا اور قیامت کے دن وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ دعا، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حصن المسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں یہ شروع میں ملے گی، جہاں پہ نا نماز شروع کرنے کی دعائیں ہیں۔
یہاں پہ سبحانک اللہم ہے، اللہم باعد بینی ہے، وہاں یہ دعا بھی لکھی ہے، اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت سبحانک اللہم کی جگہ پر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. کئی اور دعائیں بھی ہیں وہاں پہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تبدیل کر کر کے پڑھتے رہا کرتے تھے، صرف ایک ہی دعا نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم تو ایک ہی سبحانک اللہم اکثر لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے، دوسری دعائیں بھی یاد کریں، اور ان میں یہ دعا ضرور یاد کریں اور تہجد کا ٹائم پڑھیں تاکہ ہم اختلافات سے بچ سکیں اور سیدھے راستے پہ ہم چلیں. اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلائیں جو راستہ جنت میں جانے والا ہے. الا من رحم ربک ولذالک خلقہم، اور اسی لیے پیدا کیا انہیں کہ ان کا امتحان ہو، اس اختلاف میں امتحان ہے نا. وتمت کلمۃ ربک، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ لاملانہ، کہ ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں، سرکش جنوں اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب، کہ جو بھی سرکش ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ، اور ہر چیز ہم نے بیان کی ہے. نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، ان رسولوں کی خبروں سے جو پیچھے بیان ہوئے ہیں، یہ رسولوں کی خبریں ہم آپ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسولوں کی خبریں ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. کس لیے؟ ما نثبت، جو کہ ہم مضبوط رکھتے ہیں، بھی ان خبروں کے ساتھ، فؤادک، آپ کے دل کو، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ یہ صرف مخالفت آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی لوگ آئے ان کے بھی خلاف اسی طرح لوگوں نے مخالفتیں کیں، اور صرف آپ کے خلاف یہ چیزیں نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے جتنے بھی یہ واقعات بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کا، قوم ثمود، قوم شعیب، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر جو ہے آگے حضرت لوط علیہ السلام کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا. یہ سارے واقعات کلًا نقص علیک من انباء الرسل، یہ سارے واقعات ہم رسولوں کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں. ما نثبت به فؤادک، ان واقعات کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں. وجاءک فی ھذہ الحق، اور پہنچ چکا ہے آپ کے پاس حق، وموعظۃ، اور نصیحت، وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یہ یاد دہانی ہے. یہ سارے واقعات مومن جب پڑھتے ہیں ان کو نصیحت بھی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہہ دیں ان لوگوں کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، اعملوا، کہ تم سب عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. وانتظروا، تم سب انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. آپ کے پاس واقعات آ گئے، پچھلے لوگوں کی خبریں بتا دی گئیں، اب تم بھی عمل کرو، ہم بھی عمل کرتے ہیں. ماننا ہے تو مان لو، ہمارے ساتھ آ کے عمل کرو تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکو. نہیں مانتے تو جو کر رہے ہو کرو، ہم بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وانتظروا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یاد رکھو اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. فَاعْبُدُوهُ، تو اسی کی عبادت کرو، آپ اسی کی عبادت کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور آپ بھروسہ کریں اسی پر. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھیں آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم سب عمل کر رہے ہو. جو بھی عمل کرتے ہو تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، تم کس نیت سے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دیں، اور اللہ ہمیں اس اختلافات کے دور میں اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دیں جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے. اور یہ دعا میں نے آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق دیں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے اس دنیا میں تیرے راستے کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا دے، وہ طریقہ دکھا دے جس طریقے پر چلنے والوں کو تو نے جنت دینی ہے. اور یہی ہم مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء. آگے پھر ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نساء میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے انبیاء کی جماعت، صدیقین صحابہ کرام کی جماعت، صالحین کی جماعت، ٹھیک ہے. تو صحیح احادیث، قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، صحیح احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کی سیرت بھی موجود ہے،
ان کو فالو کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات سے بچا لیں، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اور یہ دعا بھی بار بار کیا کریں، اور اکثر میں سبق میں بھی یہی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی تو توفیق دے۔ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے جو کام تجھے پسند ہوں، جو کام تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ ہمیں ان کاموں سے تو روک لے جو کام تجھے ناپسند ہیں، وہ کام ہم سے نہ کرا۔ اللہ ہمارے دل میں انہی کاموں کی محبت ڈال دے جو کام تجھے محبوب ہیں، جو کام تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، جو وہ کرتے رہے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے دلوں سے ان کاموں کی محبت نکال دے جو کام تجھے پسند نہیں ہے، جو کام تیری ناراضگی کا سبب بننے والے اور جہنم کے قریب لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔